یہ بات تمام مذہب کے لوگوں کو سوچنی ہوگی اگر اس زمین کو خوبصورت بنانا ہے تو۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا رواج چلایا آپ نے کہ جو جس قوم کو ماننے والا ہے، جو جس برادری کا ماننے والا ہے، جو جس مذہب کا ماننے والا ہے، وہ اپنے مذہب کو اور اپنی قوم کو مقدم رکھتا ہے، انصاف کو پیچھے کرتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد مرحوم حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی شاہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک ایک چیز ہمیں سکھائی۔ اکثر روز لوگ آیا کرتے تھے، ایک دن صاحب آئے ایک کہ جی میں کرایہ دار ہوں 40 سال سے ایک دکان کا، مالک مکان کہتا ہے خالی کر دو۔ کسی نے کہا آپ کے پاس جاؤ آپ رکوا دیں گے۔ پوچھا کرایہ دار ہو؟ کہنے لگا ہاں جی کرایہ دار ہو۔ تو فرمایا اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کی جگہ پہ ناجائز قبضہ نہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ مسلمان ہے تو ہم کہیں کہ تیرا غلط کام بھی ٹھیک ہے؟ آگے جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا، جو مدد مانگنے آیا تھا، جو اس نیت سے آیا تھا کہ اب قبضہ چھوڑوں گا ہی نہیں، اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کسی کی زمین ناحق نہ مارو۔ مالک مکان غیر مسلم تھا، اسے کسی نے بتایا کہ وہ بندہ شاہ امام صاحب کے پاس چلا گیا، اب یہ دکان خالی نہیں ہوگی، لیکن یہ واپس گیا، اس کو جا کے کہا کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم ناجائز قبضہ نہیں کر سکتے، آپ نے اتنے سال کرائے پہ دے رکھی، آپ کا بڑا احسان ہے، 2 دن کا وقت دیجئے، میں چابی آپ کو دیتا ہوں۔ آپ یقین مانو وہ بندہ بھی یہی ہے، چابی دینے گیا، سردار جی کو دھکے کے ساتھ زبردستی 5 لاکھ روپے اس کو دینے لگے کہ یار ایسے دیانتدار لوگ میں نے نہیں دیکھے جو 40 سال بعد چابی واپس کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ یہ تو قوم کے لیڈروں کو طے کرنا ہے نا، ہر ایک مذہب کے قائد کو طے کرنا ہے۔ کل کی بات ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا ہمارا بھائی اندر ہے 302 کے مقدمے میں۔ میں نے ایمانداری سے پوچھا کہ قتل ہوا؟ کہنے لگا ہوا۔ میں کہا پھر ملزم کی حمایت کیوں کرتے؟ چھوڑ دو، پھر مت حمایت کرو۔ کب تک اپنے مذہب کے نام پر لوگوں کو ظلم کرنے کی اجازت دو گے؟ کب تک اپنی برادری کے نام پر لوگوں کو ظلم کرنے کی اجازت دو گے؟ کب تک اپنی نسل کے نام پر لوگوں کو ظلم کرنے کی اجازت دو گے؟ آؤ اگر انصاف کے تقاضے دیکھنے ہیں تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو۔ اسلام کہتا ہے، ایک یہودی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تلوار بڑی قیمتی تھی اس کی، ایک منافق نے لے لی، تو دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یہ تلوار کا فیصلہ ہے۔ محمد رسول اللہ نے گواہیاں طلب کی، دونوں کی بات سنی، فرمایا یہ تو یہودی کی ملکیت ہے، یہ تمہاری نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ صرف اس کے حق میں ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے تو ہم اس کے حق میں فیصلہ کریں؟ یہ بات تمام مذہب کے لوگوں کو سوچنی ہوگی اگر اس زمین کو خوبصورت بنانا ہے تو۔ اگر اراجکتا پھیلانی ہے پھر اپنی اپنی مرضی کیجئے، اگر آپ کو اس روئے زمین کو اور خوبصورت بنانا ہے، یہاں ہر ایک انسان کو تحفظ دینا ہے، یہاں ماؤں اور بہنوں کی عزت کروانی ہے، یہاں بچوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنا ہے، تو یہ طے کرنا ہوگا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اور یہ طے کرنا ہوگا کہ ظالم کے ہم سب خلاف ہوں گے، مظلوم کے ہم سب ساتھ میں کھڑے ہوں گے۔ تلوار یہودی کو دے دی، اب وہ منافق تھا، مسلمان نہیں تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، باہر نکل کے اس یہودی کو کہنے لگا میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ، اور رسول اللہ کی بات کو جو نہ مانے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ یہودی بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا جہاں مرضی لے جاؤ، اسے پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اب تو یہ پلٹنے والا ہے نہیں، کہنے لگا جہاں مرضی لے جا، کہنے لگا چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے چلتے ہیں، بڑے جوشیلے ہیں، مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، اور عمر رضی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی یہ تلوار کی ملکیت کا مقدمہ تھا، یہ یہودی کہتا ہے میری ہے، میں مسلمان کہتا ہوں میری ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ جناب یہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے آیا ہے، اندر بٹھایا، تو یہودی نے کہا جناب فیصلہ آپ جو مرضی کر دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ میرے حق میں کر دیا۔ عمر رضی اللہ نے اتنی بات سنی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے آقا نے فیصلہ کیا؟
یہودی نے کہا ہاں جی آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. وہ منافق بولا نہیں جی نہیں, ہم تو آپ سے کروائیں گے جی. ہمارے یہاں بھی لوگ مولوی بدل بدل کے فتویٰ لینے جاتے ہیں, صحیح مسئلہ ایک جگہ پتہ لگ جائے جی نہ دوسرے مفتی جی آپ ہی سے لیں گے, انہوں نے صحیح نہیں دیا. تو ایسے منافق کے لیے حضرت عمر نے فرمایا یہیں بیٹھو, میں 1 منٹ میں آیا. اندر گئے, اپنی تلوار لائے اور اس کی گردن اتار دی. فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے عمر کے پاس تو یہی فیصلہ ہے. اب مدینے میں شور مچ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہو گئے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں, مانگ کے لیا اللہ سے. تمام لوگ اکٹھے ہو گئے کہ فیصلہ کیجئے, حد مقرر کیجئے. سب لوگ ابھی اکٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے پوچھا عمر سے کوئی اور گواہ ہے؟ فرمایا نہیں, یہ دونوں تھے اور میں تھا. ابھی فیصلہ صادر بھی نہیں ہوا کہ جبریل آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ, اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. عمر فاروق نے ایک غیر ایمان والے منافق کو قتل کیا, ایمان والے کو نہیں کیا. ایمان والے بنیے فیصلوں کے اندر. مجھے کئی لوگ فون کر دیتے ہیں, کئی رشتہ دار بھی, کہ فلاں پنچایت ہو رہی ہے, عثمان بھائی ہمارے بندے کا خیال رکھنا. میں ممبر پہ بیٹھ کے ایمان کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں, ہمیشہ میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ مسجد میں فیصلہ ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا. تم یہ نہ سمجھو کہ اگر کوئی ہندو بھائی, کوئی سکھ بھائی, کوئی دلت بھائی, کوئی عیسائی مسجد میں آیا تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق انصاف کے اوپر کیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں